السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت اچھا لگا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ سے رسپونڈ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے بھی۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ جب اپنا رول نمبر لکھتے ہیں اپنی اٹینڈنس کے لیے تو ساتھ اپنا نام ضرور مینشن کیا کریں اور غیر ضروری میسیجز سے پرہیز کریں۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سرکاری وصولیاں۔ حکومت کی آمدنی کا سب سے اہم ذریعہ ٹیکس ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سرکاری مالیات اور نجی مالیات، تو حکومت کی جو سرکاری مالیات جو حکومت کی آمدنی اور اخراجات میں باہمی تنظیم و انتظام کا نام ہے، اور نجی مالیات عام انسان کی، لوگوں کی، گھروں کی۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ سرکاری وصولیاں ہیں، یعنی کہ حکومت کس طرح سے اپنی آمدنی اکٹھی کرتی ہے۔ تو سرکاری وصولیوں کے دو ذرائع ہوتی ہیں، محصولاتی آمدنی اور غیر محصولاتی آمدنی۔ محصولات بیسکلی ہم ٹیکس کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں محصولاتی آمدنی کے ذرائع۔ محصولات یا ٹیکس سے مراد ایسی لازمی ادائیگی ہوتی ہے جو حکومت کسی ایک شخص کو براہ راست فائدہ پہنچانے کی بجائے پورے جو معاشرہ ہوتا ہے اس کو پہنچاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی سے ٹیکس لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر 1000 روپے کسی سے ٹیکس لیا جاتا ہے تو وہ 1000 فائدہ اس شخص کو ہونے کے بجائے اس 1000 کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ ملک میں بسنے والے جس شہری پر ٹیکس کی ادائیگی واجب قرار دے دی جائے، اس سے انکار حکومتی جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ٹیکس جس پہ لگتا ہے اس کو ہر حال میں پے کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے ٹیکس گزار ٹیکس ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ٹیکس گزار حکومت سے ٹیکس کے عوض کوئی ذاتی سہولت یا فائدہ طلب کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ایک تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ ٹیکس ادا نہیں کروں گا، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنا میں ٹیکس ادا کروں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ سہولت دیں، آپ مجھے کوئی ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دیں یا کسی بھی قسم کی سہولت کے لیے وہ نہیں کہہ سکتا۔ اب حکومت کی محصولاتی آمدنی کے جو ذرائع ہوتے ہیں، یعنی کہ حکومت کن کن ذرائع سے ٹیکس لگا کے اپنی آمدنی اکٹھی کرتی ہے۔ سب سے پہلا ہے درآمدی برآمدی محصولات، اس کو ہم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں، یا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب درآمد سے مراد جب کوئی بھی چیز کسی دوسرے ملک سے اپنے ملک میں منگوائی جاتی ہے اس کو ہم درآمد کہتے ہیں، اور برآمد سے مراد یہ ہے کہ اپنے ملک سے جو چیز بیرون ملک بھیجی جاتی ہے اس کو ہم برآمد کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں کسی بھی ملک میں منگوائی جاتی ہیں یا وہ تمام اشیاء جو دوسرے ملک میں بھیجی جاتی ہیں ان پہ حکومت ٹیکس وصول کرتی ہے، اس کو ہم درآمدی برآمدی ٹیکس کہتے ہیں یا محصولات کہتے ہیں۔ اور یہ دو طرح سے لگائی جاتی ہے، یا یہ وزن کے اعتبار سے یا یہ مالیت کے اعتبار سے۔ تو وہ تمام اشیاء جو وزن میں ہلکی ہوتی ہیں ان پہ جو ٹیکس ہے وہ مالیت کے اعتبار سے لگتا ہے، اور وہ تمام اشیاء جو قیمتی ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں ہم نے بتایا کہ جن اشیاء پر بلحاظ وزن ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں ان میں چائے، تمباکو، دھاگا، سیمنٹ وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ حکومت جو ٹیکس ہے وہ بلحاظ مالیت بھی لگاتی ہے، اور غیر ضروری اشیاء اور اشیاء تعیشات پر، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ایک پنکھا ہے تو اس پہ ٹیکس اگر وہ امپورٹ ہو رہا ہے، درآمد ہو رہا ہے تو اس پہ ٹیکس کم ہوگا، لیکن اگر ایک اے سی امپورٹ ہو رہا ہے تو اس پہ جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ حکومت ٹیکس نہیں لیتی تو وہ یوزلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو امپورٹ کرنے کے لیے حکومت کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کرتی۔ اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن پر کم شرح سے ٹیکس لگتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر زیادہ شرح سے ٹیکس لگتا ہے۔ تو وہ تمام اشیاء جو کسی بھی ملک کی کسی بھی صنعت کو، سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ صنعت ہے تو کپڑے کی صنعت کے لیے جتنی بھی چیزیں امپورٹ کی جائیں گی، اور اسی طرح سے جوتے ہیں، بیگ ہیں، تو وہ تمام اشیاء پہ ڈیوٹی جو ہے وہ کم ہوگی، اور وہ تمام اشیاء جو حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں کم آئے وہ تمام اشیاء پہ ڈیوٹی زیادہ ہوگی۔ ڈیفینیٹلی جو ٹیکس ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کی قیمت میں شامل ہوتا ہے، تو اگر ٹیکس زیادہ ہوگا تو اس چیز کی قیمت زیادہ ہوگی، تو لہٰذا لوگ اس کو کم خریدیں گے۔
اب سیکنڈ ہمارے پاس ہے مرکزی ایکسائز ڈیوٹی۔ مرکزی ایکسائز ڈیوٹی یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں تیار ہونے والی جو اشیاء ہوتی ہیں ان پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ مرکزی ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اس کا نفاذ بڑی دانش مندی سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس حساب سے رکھی جاتی ہے کہ نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت کم ہو، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ اس کا دائرہ کار کیا رکھنا ہے، اور یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ حکومت بہت دانش مندی سے اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس۔ انکم ٹیکس سمپل سی بات ہے، جو ہماری جو ارننگز ہوتی ہیں، جو ہماری انکم ہوتی ہے اس پہ لگتا ہے انکم ٹیکس ہوتا ہے۔ جو بھی ہم کماتے ہیں اس پہ جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے وہ انکم ٹیکس ہوتا ہے، اور کارپوریٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں اس سے ہمیں جو منافع ہوتا ہے اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس ہوتا ہے۔ اب انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس لگانے کے لیے ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ تو نارملی متزائد شرح سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ متزائد کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے آمدنی زائد ہوتی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ٹیکس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو کم آمدنی والے ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگتا، جو زیادہ آمدنی والے ہیں ان پہ ٹیکس لگتا ہے۔ تو نارملی پہلے تو پاکستان میں یہی تھا، اب اگر اس میں چینج کیا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو سالانہ 4 لاکھ سے کم آمدنی کماتے ہیں وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے، اور وہ تمام لوگ جو سالانہ 4 لاکھ سے زیادہ آمدنی کماتے ہیں وہ ٹیکس ادا کریں گے۔ اسی طرح سے زرعی انکم ٹیکس ہے، یعنی کہ جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، صرف کاروبار والے ہی نہیں، انکم ارن کرنے والے نہیں، بلکہ جو لوگ زراعت سے وابستہ ہیں ان کی زرعی انکم پر بھی ٹیکس لگتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور پاکستان کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہوتا ہے، اور ہماری جو زراعت ہے وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، زرعی شعبہ ہمارا بہت پسماندہ ہے، تو لہٰذا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت ان پہ ٹیکس عائد نہیں کرتی۔ تو جتنے بھی ایسے ممالک ہیں وہاں زرعی انکم ٹیکس جو ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ پھر بکری ٹیکس یا سیلز ٹیکس ہے، یہ جیسے نام سے ظاہر ہے، بکری کے کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے پہ جو ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اور یعنی کہ جو بھی چیز بکتی ہے اس پہ جتنا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے وہ بکری ٹیکس ہوتا ہے، یا سیلز ٹیکس ہے، یعنی کہ آپ جب کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں کوئی بھی اگر آپ پیکنگ لیں جو آپ مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں، چائے کی پتی کا ڈبہ ہے، کوئی سرف ہے، کوئی شیمپو ہے، تو اس کی جب آپ پرائس دیکھتے ہیں تو پرائس میں لکھا ہوتا ہے سپوز 120 + 10 + ST10۔ ST کا مطلب ہوتا ہے سیلز ٹیکس، یعنی کہ اس میں 10 روپے سیلز ٹیکس شامل ہے، تو اس کو ہم بکری ٹیکس یا سیلز ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ بیسکلی صنعت کاروں سے وصول کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ان چیزوں کو بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صابن بنانے والی فیکٹری سے پر یونٹ کے حساب سے وہ وصول کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ اس کو چیز کی قیمت میں شامل کر دیتے ہیں۔ اب دیگر محصولات ہیں۔ دیگر محصولات میں ہے کہ دولت ٹیکس ہے، دولت پہ ٹیکس لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک خاص حد سے زیادہ دولت ہے تو حکومت آپ سے ٹیکس وصول کرے گی۔ تحفہ ٹیکس ہے، اگر آپ کسی کو 35,000 سے زیادہ مالیت کا تحفہ دیتے ہیں تو اس پہ حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ اور وراثت ٹیکس ہے، یہ تو سمپل سی چیز ہے، اس کو ہم اسٹیٹ ڈیوٹی بھی کہتے ہیں۔ وراثت ٹیکس نارملی اسی ٹائم وصول کیا جاتا ہے جب وراثت ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی ہے، تو یہ وراثت ٹیکس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے غیر محصولاتی آمدنی، یعنی کہ وہ تمام ذرائع جو حکومت کو آمدنی تو مہیا کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس کی مد میں نہیں آتے۔ اس میں ہمارے پاس ہو جائے گا فیس۔ سب سے پہلے فیس ہے، بہت سارے کام جو ہیں وہ اگر ہم حکومتی ذرائع سے کریں تو اس میں سرکاری فیس پے کرنا پڑتی ہے، اور جیسے کہ اسلحہ کی فیس، لائسنس کی فیس ہے، اس کے علاوہ کورٹ فیس ہے، ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فیس پے کرنا پڑے گی۔ پھر قیمت ہے،
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت خود پیدا کرتی ہے اور عوام کو بیچتی ہے، جیسے کہ اس کی ایک بہترین مثال بجلی ہے۔ بجلی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر اس کو بناتا ہے اور پبلک سیکٹر ہی اس کو بیچتا ہے، تو لہٰذا حکومت ایسی تمام چیزیں کچھ چیزیں جو بناتی ہے اور پھر وہ بیچتی ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیں پے کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ ٹیلی فون کی BTCL ہے، اس کے علاوہ ریلوے ہے، تو یہ تمام ڈپارٹمنٹس حکومت کے انڈر ہیں اور حکومت جو ہے وہ چیزیں پیدا کرتی ہے اور عوام کو بیچ کے قیمت وصول کرتی ہے۔ پھر سود کی وصولیاں ہیں، حکومت جو ہے وہ قرض بھی دیتی ہے، تو قرض دے کے جو وہ سود وصول کرتی ہے تو اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ غیر محصولاتی آمدنی ہوتی ہے۔ پھر خصوصی تشخیص ہے، بعض علاقوں میں خصوصی ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کرتی ہے، جیسے کہ سڑکیں ہیں، بجلی ہے، تو وہ جو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ نے نارملی یہ بات سنی ہوگی، سمپل سی چیزیں ہیں، زیادہ تر جو کامن آبزرویشن ہماری ہوتی ہے کہ کسی کی زمین پڑی ہے، اگر اس کی مالیت بہت کم ہے لیکن اگر وہاں سے روڈ بن جاتا ہے تو اس زمین کی مالیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح سے ہو تو حکومت اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ وصول کرتی ہے، کیونکہ لوگوں کی پراپرٹی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد سرکاری جائیدادیں ہیں، حکومت اپنی آمدنی کو مینٹین کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اپنی جو انویسٹمنٹ کرتی ہے، جائیدادیں خرید لیتی ہے، جیسے کہ بلڈنگز ہو گئیں، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہر شہر میں جو منڈیاں ہوتی ہیں، غلہ منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، تو اس طرح سے وہاں جو ہے وہ یا بازاروں میں حکومت کی دکانیں بھی ہوتی ہیں جہاں جو کہ حکومت نے کرائے پہ دی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ انہیں جو ہے وہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ پھر دیگر وصولیاں ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ حکومت پارکس ہیں، اس کے علاوہ سیرگاہیں ہیں اور چڑیا گھر وغیرہ ہیں، تو وہاں بھی جو ٹکٹس وغیرہ ہم دیتے ہیں وہ بھی حکومت کی آمدنی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور پھر حکومت جو ہے وہ سول انتظامیہ اور یہ حکومت اور سول انتظامیہ فیس اور جرمانے بھی وصول کرتی ہے، یعنی کہ فیس ہے یا اس کے علاوہ جرمانے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور دیگر ٹیکسوں میں سرچارج ٹیکس بھی حکومت کی آمدنی کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سرچارج ٹیکس سے مراد وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ ایک دوبارہ، یعنی کہ کسی بھی چیز پہ ہم اس کو ٹیکس کو پے کرتے ہیں۔ تو باقی جو ٹیکس عائد کرنے کے اصول ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔